جس کی پالیسیوں اور جس کی عیاشی کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملک میں جہالت ہے، تو ملک کو جاہل بنانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے اشرافیہ ہیں جنہوں نے ملک کو جاہل بنایا ہے، اتنی بڑی تعداد کو نہیں پڑھایا ہے۔ دیہاتوں میں جائیں آپ، اندرون سندھ میں دیکھیں، ان سب حکمران طبقہ الگ ہے، عوام الگ ہیں، اور ان کو جاہل بنانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا ہے جو خود بیرون ملک پڑھتے ہیں، ان کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں یا یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بعض لوگ تو ڈالرز میں فیس دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی، لیکن قوم کو جاہل بنا کر رکھتے ہیں، خود عیاشیاں کرتے ہیں اور قوم پر پیٹرول بم پھینکتے ہیں، خود جو ہے مزے کرتے ہیں، ان کی بجلی فری ہوتی ہے اور قوم کے اوپر ہر مہینے بجلی کا بم آ کر گرتا ہے۔ آئی ایم ایف ان سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی عیاشیاں کم کرو، آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ جو تم نے پروٹوکول پر اتنے پیٹرول کا بل بن رہا ہے وہ بھی تو ڈالر میں ہی ہوتا ہے، اس کو کم کرو۔ اگر آپ یعنی اشرافیہ جو ہے، جسے آپ سیاستدان کہیں، وزراء کہیں، مشیر کہیں، جو ٹاپ کی بیوروکریسی ہے، یہ سرکاری جتنا بھی نظام چل رہا ہے، اس میں اگر ایسنشیل بہت ضروری قسم کی چیز نکال بھی دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے پیسوں کی بچت ہو جائے گی، اور اس میں فوج کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یعنی ایک وہ دفاعی خرچ ہے کہ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ کوئی ملک کمپرومائز نہیں کر سکتا، لیکن ایک وہ خرچ ہوتا ہے جو دفاعی خرچ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو سہولت پہنچانے والا خرچ ہوتا ہے۔ تو وہ جو بھی حاصل کر رہا ہے اس قوم کے اوپر بوجھ ڈال کر، سب سے پہلے تو اسے قربانی دینی چاہیے نا۔ جب تک حکمران قربانی نہیں دیں گے، جب تک وزراء قربانی نہیں دیں گے، جب تک اشرافیہ قربانی نہیں دے گی، تو عوام کے اوپر آپ سارا بوجھ ڈال دیں اور ہم سے کہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اور خود اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں۔ اگر صرف یہ پروٹوکول والے اور ایک مخصوص طبقے کے اوپر خرچ ہونے والے پیٹرول کو کم کر دیا جائے تو 20-30% جو ہے ہمیں بچت ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ یہ جو ہم آئی ایم ایف کے در پر سوالی ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ سال میں ہمیں $1 ارب $1.25 ارب مل جائے اور اس کے طفیل میں ہمیں کچھ قرضے مل جائیں، اس سے ہماری بڑی حد تک جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن کرے گا کون؟ قومی بچت اسکیموں میں جو اتنا بڑا پیسہ موجود ہے اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں کاٹا جاتا؟ اس کے اوپر اگر ٹیکس کاٹ لیا جائے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ فوری طور پر سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا اس وقت حل ہو سکتا ہے، اور ہم کسی حد تک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بڑے پیمانے پر وہ لوگ ہیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں اس پورے نظام میں، جن کی اپنی ایک حیثیت ہے اور جن کا اپنا ایک نیکسس ہے ہر طبقہ زندگی کے حکمران طبقے میں، اس لیے یہ ایک دوسرے کو سہولت پہنچاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کی جو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اس کو بچاتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو ملک کے ادارے ایف آئی اے بنے ہوئے ہیں، نیب بنے ہوئے ہیں، یہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے؟ کیا یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ کس افسر کے گھر میں کتنے ڈالر ہیں، ان کے ڈالر اکاؤنٹس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے ڈالر باہر لا کر کھڑا کریں تو یہ ڈالر کا بحران ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے محافظ، ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں۔ اس لیے عوام کو بیدار ہونا پڑے گا، اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ ہمارے جماعت اسلامی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے مہنگائی کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کی ہے، وہ روز عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، اور اس وقت جنوبی پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ عوام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہجوم تھا کہ جو اس وقت ان کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے احتجاجی مظاہروں میں شریک ہے۔ پورے ملک میں یہ مظاہرے کیے جائیں گے، اور بالآخر لوگوں کو اپنی قسمت بدلنے کے لیے اس پوری اشرافیہ سے جو سیاست میں بھی ہے اور تمام حکمران طبقے میں بھی ہے، اس سے جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ ان پر اتنا دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ یہ سارے فیصلے اور ساری چیزیں عوام پر شفٹ نہ کریں، کچھ اپنے اوپر بھی بوجھ لیں، تو ظاہر ہے نکلے بغیر، احتجاج کیے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور صحیح لیڈرشپ چنے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے میں پیٹرول کی قیمت کے اس اضافے کی مذمت کرتا ہوں، اور ابھی تو آئی ایم ایف سرکار 1 تاریخ سے یہاں 9 دن کے لیے بیٹھے گی، اور 9 دن تک وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی مرضی کے تمام فیصلے ان لوگوں سے کروائیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ کل ہم نے مزدوروں کا اور ان کا ایک پروگرام یہاں انہوں نے کیا تھا، ایک آدمی نے کہا کہ 18,000 روپے تنخواہ میں مجھے بتا دو کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں ملازمت کے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں، ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، 30-40 امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔